اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جز نمبر 6 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ شروعات میں ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن صرف وہی شخص جو ہے کسی کی برائی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعلان کرے یا دوسروں کو بتائے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کھل کر کوئی بھی بھلائی کرو یا اچھائی کرو، یعنی کوئی ایسا کام، کوئی ایسا نیک کام جو کہ سب کے سامنے کرو، یا پھر تم اس کو چھپا کے کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اس کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے جو منکر ہیں، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں ان میں سے کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور رسولوں میں بھی فرق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بیچ کا راستہ نکالیں، یعنی جن انبیاء کا دل کرے ان کو مان لیں اور جن انبیاء کا دل نہیں کرا ان کو نہ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل کافر یہی ہیں، اسی لیے ہمیں ہر تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے بغیر تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہی بات کر رہے ہیں کہ جو کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس کے رسولوں میں کسی پر بھی کوئی تفریق نہ کرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو اچھا اجر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ایسی کوئی لکھی ہوئی کتاب لے آئیں آسمان سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تختیاں ملی تھیں، وہ کہتے تھے اس طرح کی کوئی چیز آسمان سے لے کر آئیں۔ یہ کیا کہ کوئی فرشتہ آ کے آپ کو بتا جاتا ہے تو ہمیں کیا پتہ کہ یہ آسمان سے ہی بات آئی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی چیز مانگ لی تھی، انہوں نے تو یہی ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ڈائریکٹ دکھاؤ، اور ان کے یہ اتنی بڑی بات کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ بجلی آ کر گر گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے کیونکہ بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ان کو فرعون کے لشکر سے بچایا اور ان کے سامنے پورے سمندر کو جو ہے اس کے درمیان میں راستہ بنا دیا، اتنی بڑی نشانی دکھانے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کا ایک بہت ہی طویل سلسلہ تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، وہ اسی لیے کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، یعنی وہی بچڑا بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو شریک کرنے لگ گئے۔ پھر یہ کہ نبیوں کو وہ قتل کرتے تھے بہت زیادہ، یعنی جو بھی نبی ان کے پاس آتا تھا تو اگر ان کو وہ پیغام اچھا نہیں لگتا تو یا تو وہ جھٹلا دیتے تھے اس نبی کو، یا پھر اس کو قتل ہی کر دیتے تھے۔ یعنی یہ شاید ہی کوئی اور قوم ہوگی اس طرح سے جس نے اتنے انبیاء کو قتل کیا ہوگا جتنا کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ پھر یہ کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت ہی بڑا بہتان لگایا، یہ کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اس چیز کا وہ بہتان لگاتے تھے مریم علیہ السلام پر، اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اور اسی میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اسی جز میں کہ انہوں نے ان کو یہ غلطی لگ گئی کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب کے فرقے ہیں ڈیفرنٹ یعنی جس طرح مسلمانوں میں بھی ڈیفرنٹ فرقے بن گئے ہوئے ہیں، حالانکہ نہیں ہونے چاہیے، اسی طریقے سے عیسائیوں میں جو فرقے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسائی یا پھر یہودی یہ سارے جو ہیں وہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اور پانچویں وجہ ان کے دلوں پر مہر لگانے کی یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ نافرمان قوم تھی، وہ اپنے تمام انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی تھیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اس کے بعد آگے سورۃ مائدہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ حرام چیزیں جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا، وہاں پر ہم نے صرف یہ دیکھا تھا کہ حرام چیزیں جو ہیں وہ مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ایسا کھانا یا ایسی چیز، ایسا کوئی جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ اور چیزیں اس کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں۔
اس میں آ جاتا ہے وہ جانور جو کہ گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، یعنی اس کے گلے میں جو رسی ہے اگر وہ کھنچ گئی بہت زیادہ اور وہ اس سے مر گیا، یا پھر اس کو کہیں سے گرا یا کچھ بھی ہوا، اس کو چوٹ لگ گئی تو اس سے وہ مر گیا ہو، یا اگر وہ اونچائی سے کہیں سے گرا ہے تو وہ مر گیا ہے، وہ بھی حرام ہے، یا اگر کسی کو سینگ مارا، یعنی ایک دوسرے کو جیسے جانور اکثر آپس میں لڑتے ہیں اور پیٹ میں سینگ لگ گیا، کہیں بھی سینگ لگ گیا اور وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اور یا پھر وہ جانور جو کہ تھانوں پر ذبح کیا ہو، یعنی آج کل آپ دیکھ لیں جیسے کہ ڈیفرنٹ آپ درباروں پہ کہتے تو وہ یہی ہیں کہ یہ اللہ کے نام کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جو کہ ذبح کیا ہو کسی تھان پہ اس کے نام پہ، یعنی جو اس دربار کا یا درگاہ کہہ لیں آپ، اس طرح کے جو ہوتے ہیں، یا کسی کے بھی کوئی زندہ بندے کے بھی اگر نام پر ہے تو اس کے نام پر اگر ذبح کیا ہے کوئی چیز تو وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جوئے کے تیر ہیں وہ کام بھی آپ کے وہ بھی بالکل حرام ہے، وہ بھی نہیں کرنا۔ ایک اور چیز ہے کہ اگر جو کسی درندے نے کھایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی درندے نے کھایا ہے یا پھر یہ جتنے بھی ہیں، یعنی سینگ لگا ہو، گلا گھٹا ہو، اگر اس میں تھوڑی بہت جان ہے اور آپ اس کو اللہ کا نام لے کے حلال کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اور یہ جیسے یہ بتایا ہے کہ درندے کے کھائے ہوئے کو بھی حرام قرار دیا، لیکن وہ کتا یا پھر ایسی کوئی کتا ہی موسٹلی لوگوں نے پالا ہوتا ہے جو کہ اس کو ٹرین کرتے ہیں شکار کے لیے، اگر وہ ایسا آپ نے جانور کو ٹرین کیا ہے، وہ کسی جانور کو پکڑ کے لاتا ہے اور وہ آپ کے لیے لے کر آتا ہے، وہ خود سے اس میں نہیں کھاتا کیونکہ درندے نے تو خود ہی کھانا ہے، لیکن جو ٹرین کیا ہوگا آپ نے وہ آپ کے پاس لے کر آئے گا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے تمام چیزیں جو صاف ستھری چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اس کے علاوہ اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح جو اہل کتاب میں سے عورتیں یا پاک دامن عورتیں جو ہیں مسلمانوں کی یا پھر اہل کتاب کی، وہ بھی حلال ہیں بشرطے کہ آپ نے حق مہر دیا ہو اور نکاح کرنے کے لیے ایک اچھا رشتہ قائم کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دوستی یاری کرنے کے لیے کر رہے ہو، نہیں۔ پھر اسی میں آگے اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں یہاں پر تیمم کے لیے، پانی نہیں ملتا یا پھر کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں پانی سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تم لوگوں کے لیے تیمم کا طریقہ ہے کہ اگر تم جیسے واش روم سے ہو کر آئے ہیں یا جنابت ہے یا بیمار ہیں یا کوئی سفر میں ہے، پانی نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیمم کر۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ اس میں تم لوگ انصاف کا یا عدل سے کام لوگے اور تمہارے کسی قریبی کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہی بات کرو جو صحیح ہے، اور یا پھر گواہی جو ہے اس کو بدلو نہ، گواہی بالکل کسی صورت نہیں بدلنی چاہیے، چاہے آپ کو خود کو نقصان ہو رہا ہو یا پھر آپ کے کسی بہت قریبی رشتہ دار کو نقصان ہو رہا ہو۔ آج کل ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو آپ کو باہر چند پیسوں کے عوض وہ گواہی دینے والے مل جاتے ہیں، اور یہ اس قدر بڑا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہاں پر منع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین ہیں، یعنی تین میں تیسرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی یہ بات کرے، کیونکہ یہ تو کفر ہو گیا، سیدھا سیدھا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو، جتنے لوگ زمین میں ہیں ان سب کو اگر ہلاک کر دیں، اس کا بس اللہ پر نہیں چل سکتا، اللہ کی جو مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ وہی کریں گے۔ اس کے ساتھ بالکل آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر لعنت کی، اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک تو وہ بہت زیادہ نافرمان تھے، سرکش تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کسی کی کوئی اگر کوئی کسی کو منع کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ لیو، یعنی تم جو کر رہے ہو کرتے رہو اور دوسرا جو کر رہا ہے اس کو بھی کرتے رہنے دو۔ آپ نے بالکل بے وجہ کی تنقید نہیں کرنی، لیکن جو غلط کام ہو رہا ہے آپ نے سب سے پہلے تو خود اس سے رکنا ہے اور پھر دوسروں کو اس سے منع بھی کرنا ہے، کیونکہ انبیاء ان پر لعنت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سرکش تھے اور ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو سب سے زیادہ دشمن ہیں وہ یہود اور مشرک ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے بہت زیادہ دوست ہیں وہ نصارہ ہیں، یعنی عیسائی جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان میں ابھی بھی ایسے عالم یا ایسے درویش آپ سمجھ لیں یا ایسے علم والے ایسے ہیں جو کہ صحیح علم رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو پچھلی کتابوں میں جو ان کو انبیاء نے بتایا ہے
وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے زیادہ دوست ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف اتنی سازشیں نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی بنی اسرائیل کی برائیاں، ان کی جو غلط عادات ہیں، ان کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ہم ایک سٹوری کی طرح پڑھ کے ہم گزر جائیں۔ یہ سب اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ ہم اس چیز سے بچ سکیں جو چیزیں وہ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے اور جن کی وجہ سے اللہ کی ناراضی ان کے اوپر ہوئی۔ اسی جز میں اللہ تعالیٰ حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ایک کی نظر قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی نہیں ہوئی تھی۔ تو جس کی نہیں ہوئی یعنی قابیل، وہ اپنے بھائی کو حابیل کو کہنے لگا کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے آگے سے کہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی نظر جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری قبول کر لی۔ اور اگر تم میرے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تمہارے سر چلا جائے۔ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، بلا وجہ کی برائی کر رہا ہے، تو آپ آگے سے فوراً اس کی برائی کا جواب برائی سے نہ دینے لگ جائیں، بلکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اس کے طرف کوئی ایسا برا قدم نہ اٹھائیں، تاکہ وہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے۔ اور اس کے بعد جب اس نے قتل کر دیا، اس کے بعد جب کوہ آیا اور اس نے وہ زمین کو ریت کر اس کو سمجھایا کہ کس طریقے سے دفنا دے اپنے بھائی کو، تو وہ آگے سے پھر افسوس کرنے لگا کہ میں اس قابل بھی نہ ہو سکا، کہ میں اس کوے جتنا بھی نہ ہو سکا کہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ تو یہاں پر اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ وقتی طور پہ ہمیں اکساتا ہے گناہ کے لیے، لیکن جیسے ہی ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں ہوش آتی ہے اور پھر ہمیں ندامت ہوتی ہے اپنے گناہ پر۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہیں وہ گناہوں کو جو ہم سے ہو گئے ان کو بخش دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ سے گناہوں سے بچیں اور اپنی ایک کانشیس ایفرٹ بھی کریں اس میں کہ اگر شیطان ہمیں کسی چیز پہ اکسا رہا ہے تو ہم اس سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تاکہ ہم گناہوں سے ایک تو بچتے رہیں اور دوسرا جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے اور ہمیں معاف کر دیں۔ صدق اللہ العظیم۔